آج تمہاری ماں تڑپتی رہتی ہے، باپ تمہارا تڑپتا رہتا ہے، چچا تاؤ تڑپتے رہتے ہیں، بھائی بڑا اگر اس کا کام کاج اچھا نہیں چل رہا، چھوٹے کا کام اچھا چل رہا، سب ہو رہے ہیں، تمہارے بچے بکرا مرغا اچھے پہننا کھا رہے ہیں، وہ بھائی صرف یہ دکھانے کے مارے کہ یہ غریب ہے، اس کے بچوں کو کپڑے نہیں مل رہے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ نبی کی زندگی ہے کیا؟ میرے نبی کے خلیفہ اول مقام کیا تھا ان کا؟ چلتے پھرتے نبی نے کہا ابو بکر تم جنتی ہو، 10 صحابہ کو اور وقتاً فوقتاً کچھ اور صحابہ کو بھی اور صحابیہ کو بھی، نبی جسے چاہے جنت کا ٹکٹ دے دے۔ کہا عمر چپٹ گئے، کہا عمر میں سمجھتا تھا تم ہی ہو سکتے ہو، عمر تم یہاں پر بھی آگے بڑھ گئے، اسی لیے تو تمہیں آگے میرے نبی نے مصلی پر بڑھایا تھا۔ 17 مرتبہ میرے نبی کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، ظاہری حیات میں 17 مرتبہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کا جھوٹا کھایا، خدا کی قسم۔ آپ ذرا سنو مجھے، یہ بچے پڑھتے ہیں حضرت مدرسے کے جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ انہوں نے اپنے بھائی کا نام لکھوا رہے ہیں، دوسرے بھائی کا، قاری عرفان صاحب حضرت، اب اور مجھے انہوں نے مفتی آصف صاحب نے بتایا ان کی بڑی محنت ہے حضرت، مولانا عبد القیوم صاحب نے، مولانا عبد القیوم صاحب کی اور ان کی، کیونکہ میں یہاں زیادہ نہیں آیا، پہلے کبھی آیا ہوں گا لیکن مفتی آصف صاحب سے ملاقات ہے، تو جو انہوں نے بتایا وہ میں بتا رہا ہوں، اور عالم اسی وقت بتاتا جب سامنے دکھائی دیتا، بڑے بھائی چھوٹے بھائی ان کا بچوں، اتنے بڑے بچے، مدرسے کے کمیٹی والے کیسے کیسے انتظام کر رہے ہیں۔ بچوں تمہارے لیے بھی ایک نصیحت کی بات ہے، علم کیسے حاصل ہوا، ذرا توجہ ہو گئے، اجازت دو۔ ایک علم حاصل کرنے والا 19 سال کا نوجوان، نیشہ پور مدرسے میں پڑھنے والا، استاد نے کہا بیٹا اب تمہارے سوال کا جواب مجھ سے نہیں دیا جاتا ہے، کہیں اچھے عالم کے پاس چلے جاؤ، جو زیادہ علم والا اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگے حضور آپ ہی نام بتا دے، کہ بغداد چلے جاؤ، امام احمد حنبل کی درسگاہ میں چلے جاؤ، وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پر پہنچ جاؤ، تمہارے سوالوں کے جواب ملیں گے، وہاں پہ تمہارے لیے علم حاصل ہوگا۔ اللہ اللہ اتنا کہا، انہوں نے جو تھا ماں سے اجازت لی، ماں نے دعا دے دی کہ بیٹا جا میری طرف سے اجازت ہے، او میری بہنوں میری ماں، آج تم نے بچوں کو پڑھایا تمہیں مبارکباد ہے۔ اب وہ چلتے چلے جا رہے، جیسے ہی جا رہے سمندر میں طوفان آ گیا، مہینوں گھومتے رہے، کہیں کسی کنارے پہ جا کے لگے، کچھ دنوں میں بغداد پہنچے، وہاں پر جا کر کے پوچھا امام احمد حنبل کا مدرسہ کون سا ہے؟ وہاں لوگوں نے بتایا ان کا مدرسہ بند ہو گیا، بادشاہ نے بند کرا دیا تھا۔ وہی قرآن مخلوق ہے کہ نہیں، وہ سوال جو چل رہے تھے اس پہ یہ علم والے جانتے ہیں، مگر تمہیں جو بتانا وہ سنو۔ مدرسہ بند اور ان کو گھر میں قید کر دیا کہ تم نہ حدیث پڑھاؤ گے، نہ درس دو گے، نہ مدرسہ، گھر میں ہی رہو گے۔ پولیس پہرا لگا دی، اس وقت کی پولیس جو تھی، بادشاہ کے کارندے لگا دیے۔ اب یہ تو رونے لگے، رات کو روتے رہے، میری ماں تم نے خود بھیجا تھا، سر پہ ہاتھ رکھ کے بھیجا تھا، ماں میں کیا کروں ماں تم ہی بتاؤ۔ یہ سوتا چلا گیا بھوکا ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، مگر دیکھا خواب میں دیکھ رہا میری ماں میرے ساتھ میں روٹی لے کے آئی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹے بھوکا کیوں سو رہا، لے تو روٹی کھا لے۔ ماں نے کھانا کھلایا اور کہا بیٹا تجھے علم ضرور حاصل کرنا والے بھکاری بننا پڑے۔ ماں نے، تم دعائیں کرا کرو اپنے بچوں کے لیے، نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ،
समझ रहे हैं मेरी बात? अब इन्होंने सोचा क्या करूं, इल्म हासिल कैसे करा। देखो इन्होंने अपना अमामा उतार लिया, बाल थोड़े बड़े थे सुन्नत के मुताबिक, इन्होंने फैला लिए बाल और उतारने के बाद यहाँ पे बांध लिया अमामा। कुर्ता थोड़ा सा यहाँ से फाड़ा, थोड़ा यहाँ आस्तीन से फाड़ा और घुटनों से नीचे जो तहमद होता है ना उधर के दो एक जगह से, ताकि सतरे औरत ना हो, सतरे औरत रहे। अब वो उधर का तहमद फाड़ लिया और प्याला हाथ में लेके भिखारी बन गए। मांगते फिर रहे, इधर मांगा उधर मांगा। एक से पूछा ये बताओ इमाम अहमद हम्बल का, कब उन्हें घर में बंद कर दिया। उनका घर कहाँ का हम नहीं बताएंगे, अगर बता दिया तो हमें भी जेल हो जाएगी। एक बहुत मोहब्बत करता था कि बता दो ना, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मन्नत समाजत की। बोला देख मैं तेरे साथ चलूँगा, इशारा करके नहीं बताऊँगा, आँख के इशारे से बता दूंगा, तू समझ जाना का। ठीक है, क्योंकि पुलिस का पहरा था। ये साथ में गया, इसने आँख के इशारे से बता दिया ऐसे और चला गया। दूसरे दिन को ये फकीर भिखारी बन के आया और मांगने लगा। पुलिस वालों से मांगा, पुलिस वालों ने भी डाल दिया। समझे कि ये फकीर है, कई दिन से मांग रहा, ये भिखारी है, कई दिन से मांग रहा। मगर क्या पता था ये हदीस पढ़ने आया, इल्म हदीस पढ़ने आया, ये हदीस का इमाम बनेगा। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब मांगते मांगते इमाम अहमद हम्बल के दरवाजे को खटखटाया। इमाम अहमद हम्बल निकल के आए, एक दरम लेकर के आए, उस दौर का जो रूपिया था वो लेकर के आए। इसने देखा तो ये आलिम रब्बानी का चेहरा था। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने रूपिया इसके प्याले में डाल दिया, इसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। ये बोले रो क्यों रहा? का हुजूर मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपसे पढ़ने आया हूँ, मुझे आप पढ़ा दीजिए। मैं इल्म सीखने आया हूँ, मुझे सिखा दीजिए। मैं हदीसें पढ़ने आया हूँ। जब इतना कहा तो वो भी रो दिए, कहा बेटा मेरा मदरसा बंद करा दिया, सब कुछ बंद हो गया, मुझ पे पाबंदी है, मैं नहीं पढ़ा सकता, तू बता कहाँ पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ। ये कहने लगा इमाम अहमद हम्बल, मेरी माँ ने कहा बेटा पढ़ के जरूर आना। इमाम अहमद हम्बल, मैं रोजाना भीख मांगने आऊंगा, 2-3 मिनट में भीख मांगने के टाइम मुझे पढ़ा दे करना, मैं इल्म हासिल कर लूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे उलमा बने हैं तो दीन फैला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे। बेटा तुम्हारे नारे लो, ये रख लो, तुम्हारे नारे बहुत हो गए, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। क्योंकि बात थोड़ी ऐसी चल रही है, कैसे यार ऐसे ही उलमा थे, सही बता रहा हूं, तभी ये दीन की खुशबू हम तक पहुंची। दीन की खुशबू, इनके दादा को खुद साबिर पाक ने कहा था कि जाओ वहां चले जाओ, खुद कहा था, मुरादाबाद शरीफ चले जाओ, जाओ यार, कोई हो तो इस लायक, कोई बने तो इस लायक। हजरत मैं एक रात में आऊंगा, इतना नजराना दे दोगे तुम, और भी जो आएंगे शायर साहब जो भी दे देंगे। ये मालूम है, ये इन बच्चों को हिफ्ज कराना, एक रात की तनख्वाह तुम पूरे महीने में नहीं दे पाते हो इनको। इनकी बीवी नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, और वो भी पता नहीं कब कौन इल्जाम लगा दे, कब कौन बुरा भला कह दे। बहुत अच्छी बात है। असल में दीन और इस्लाम की खुशबू जो फैल रही है वो यहीं से फैल रही है। मैं एक रात तकरीर करके चला जाऊंगा और हजरत करके चले जाएंगे, मगर इन्होंने तुम्हें क्या दिया? इन्होंने तुम्हें क्या दिया? ये जो बैठे, ये बैठे, जितने बैठे, जहां जहां इधर है, अब कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ जलसे ये दिए हैं। ये 6 बच्चे, इनमें कौन मुफ्ती बनेगा, कौन कारी बनेगा, कौन आलिम बनेगा, कौन क्या बनेगा। जब तक ये पढ़ेंगे, जहां जहां कुरान सुनाएंगे, नमाजें पढ़ेंगे, तकरीरें करेंगे, तुम्हारा 1 रुपया भी लगा है, तुम्हारी जरा भी मेहनत लगी है, तो तुम इंतकाल भी कर जाओगे, तब भी तुम्हारी कब्र में सवाब पहुंचेगा।
अब वो रोजाना भीख मांगने के लिए आ रहे और इमाम अहमद हम्बल 3 हदीस पढ़ाते हैं। और इमाम अहमद हम्बल रोए घर में जाके, और रोने के बाद कहने लगे मौला मौला मौला, मैं रोता था कि मैं हदीस नबी की किसे पढ़ाऊंगा, मगर तूने एक तालिब इल्म भी भेज दिया, तूने एक तालिब इल्म भेज दिया। रोजाना हो मदरसे के बच्चों, अगर कभी सही इंतजाम ना हो पाए तो कभी भी उस्ताद के सामने आंखें निकाल के मत आना, कभी भी बेअदबी के साथ में मत आना। मैं गारंटेड बता रहा हूं, बड़े बड़े अच्छे हमारे साथ में पढ़ने वाले हजरत जो नहव मीर एक रात में खड़े होकर सुनाने वाले, हिदायतुन नहव सुनाने वाले, इल्म सीगा सुनाने वाले, काफिया सुनाने वाले, शरह जामी सुनाने वाले, मुल्ला हसन सुनाने वाले, शरह अकाइद को हल करने वाले, सुल्लमुल उलूम का मुताला करके उस्ताद के सामने पढ़ने वाले, ऐसे ऐसे उस्तादों की जरा बेहुरमती की है। ना उन्हें इल्म मिला, ना कोई दर मिला, भटक रहा है, कोई कुछ काम कर रहा, कोई कुछ काम कर रहा, और थोड़े सहन के थोड़े से हल्के भी थे, मगर उस्तादों ने दुआएं दे दी। आज वो चमक रहे हैं, आज वो चमक रहे हैं, क्योंकि हमने मदरसों में भी पढ़ाया, समझ रहे हैं, आज वो चमक रहे हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल 3 हदीस पढ़ाते रो रो करके, इसके पांवों के नीचे न चटाई, हाथ में कटोरा, कटोरा हाथ में कटोरा, भीख मांग रहा, और अपने आप को छुपाने की वजह से पूरे बगदाद में भीख मांगता। कौन से बगदाद में? जिसमें गौसे पाक भी लेटे, जिसमें हजरत बिश्र हाफी भी लेटे, जिसमें हजरत यूशा बिन नू भी लेटे हुए, हजरत जुनैद बगदादी जैसे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल 3 हदीसें पढ़ा देते, पढ़ाने के बाद उस बच्चे की अदाओं को देख करके मुसल्ले पे बैठ कर रो रो के दुआएं कर रहा है, मौला ये भिखारी बन के जो आया है, ये मदरसे का बच्चा, ये नबी का मेहमान है, ये वारिस अंबिया बनेगा, मौला तू इसके इल्म में बरकत अता फरमाना। उस्ताद पढ़ भी रहा, रो रो करके दुआएं भी दे रहा, उधर उधर माँ भी रो रो करके दुआएं कर रही है, और ये भिखारी 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, जरा तारीख उठा करके देखो, पूरे 1 साल तक, 1 साल तक रोजाना भीख मांगने आता है और हदीसें पढ़ पढ़ के जाता है। अब सुनो जो असली बात आ रही है। एक दिन इमाम अहमद बिन हम्बल रो दिए, कहा बेटा कब तक तुम भिखारी बने रहोगे, तुम्हें खाना भी नहीं मिलता, एक जोड़ी फटे हुए कपड़ों में, आज इनकी माँ इनके लिए क्या नहीं करती, कितने अच्छे कपड़े पहने, वो छोटा बच्चा कितनी अच्छी शेरवानी में देख रहा, मदरसे का तुम लोग कितना अच्छा इंतजाम करते हो, कोई 10,000 दे रहा, कोई 15,000, कोई जितने जिसके दिल में आ रही, मोहल्ले की बहनें होंगी वो भी खाना खिलाती होंगी, मोहल्ले के लोग कितनी मोहब्बतें करते। अब इमाम अहमद बिन हम्बल के आंखों में आंसू आ गए। मालूम है आज के दौर में भी मदीना शरीफ में अगर फतवा दिया जाता तो इमाम अहमद बिन हम्बल के मसलक पे दिया जाता। इमाम थे ये इमाम शाफई के शागिर्द तो थे, मगर वो दुआ मांगते तो उनके लिए ये कहते थे, अल्लाह बस मुझे फख्र इसी बात पे तूने मेरा एक शागिर्द ऐसा दे दिया, इन्हीं के बारे में कहते थे। अब रो रो करके उसका कटोरा पकड़ के खुद हाथ में ले लिया। किसने लिया? इमाम अहमद बिन हम्बल ने। कटोरा हाथ में लेकर के कहने लगे, बेटा तेरी दुआएं रद्द नहीं हो सकती, दुआ कर दे, मुझसे रहा नहीं जाता, हदीसें पढ़ाए बगैर रहा नहीं जाता। बेटा तुम मदरसे का तालिब इल्म तो नहीं है, गली गली में भीख मांगने वाला, चौराहे पर भीख मांगने वाला
ہے, بیٹھ کے پڑھنے والا نہیں, کھڑے کھڑے پڑھنے والا ہے. اللہ سمجھ, تو دعا کر دے تاکہ میں کھل کے پڑھانے لگوں. وہ بچہ گیا اور جا کر کے اس نے گھر میں وہ اپنے کٹورے کو رکھا اور وضو بنایا, اور وضو بنا کر کے اس بچے نے جب دعا کی ہے, مولا پروردگار, مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے مگر میرے استاد کو امام احمد بن حنبل کو کھل کے پڑھنے کی اجازت دے دی جائے. 7 دن نہیں گزرے, دعا کرتے کرتے حکومت پلٹ گئی, بادشاہ بدل گیا, امام احمد بن حنبل کا مدرسہ اس سے اچھا بنا دیا گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت امام حنبل, امام حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, پیر صاحب کا بھی امام احمد بن حنبل. رکھو یار, کیسے علم ہے, کیسے علم ہے. تمہیں معلوم ہے حضرت, ان کا نام سنو گے نا تو مچل جاؤ گے. علماء جانتے جب حدیث میں اماموں کا نام پڑھو گے نا تو امام ان کا بھی نام آئے گا, حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد. آئے حدیث میں جب پڑھو گے تو یہ وہ بھکاری جو بن کے آئے تھے آج امام ہیں حدیث کے. حضرت شاہ بقی الدین حضرت مخلد کے بیٹے. اللہ اللہ سنو اور سنو, ایک بچے کی اور سنو, اجازت ہے سننا چاہ رہے ہو. ایک ماں کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوا, میری بہنیں سن لے, جب پیدا ہوا نا تو وہ جھولی بھر کے اٹھا کے دعائیں کر رہی, مولا میرے بیٹے کو عالم بنا دینا, عالم بنا دینا, عالم بنا دینا. ماں پڑھانے لگی, خود پڑھا رہی ہے. 6 سال کا بچہ ہو گیا, خوب پڑھ گیا. کس نے پڑھایا؟ ماں نے. آج یہ ان کی چھوٹی چھوٹی بچی ہوتی ہیں, شادی کا دن آتا ہے تو یہ اس کو پینٹ پہنائیں گی, بنیان پہنائیں گی, وہی جو فیشنیلے کپڑے ہیں, چمٹیاں لگائیں گی. پورا ایک بھی اپنی بیٹی کو وضو کا طریقہ نہیں بتائے گی, پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں بتائے گی, دوپٹہ اوڑھنے کا ڈھنگ نہیں بتائے گی. جبکہ نبی نے یہ فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ کیا بولو؟ ماں کی گود ہے. یہ ماں اپنے بیٹے کو وضو کرا رہی ہے, ماں پڑھا رہی ہے, اتنا پڑھا دیا 6 سال کا بچہ ہو گیا, ان کا بھی نام ہو گیا. اب کہہ رہی ہیں, پوچھ رہی ہیں کوئی عالم بتا دو نا, جو میرا بیٹا, جتنا میرے پاس علم تھا میں نے پڑھا دی, جتنا تھا اتنا پڑھا دی, اب میں کہاں بھیجوں, کہاں بھیجوں, کہاں بھیجوں, کہاں بھیجوں. ایک بستی تھی غزالہ, اس میں ایک مالدار تھا, اس کے بیٹے کو پڑھانے ایک بہت اچھے عالم آتے تھے, بہت بڑے عالم. اب وہ مالدار تھا, پیسے کے ذریعے پڑھوا لیتا تھا. اس کے بیٹے کو پڑھانے کے لیے آتے تھے, صبح سے شام تک. کسی نے کہا ان سے پڑھواؤ. بچے کو کہا جاؤ بیٹا, اب جاؤ. اب بچہ گیا, السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا جی حضرت میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا میرے پاس ٹائم کہاں, میرے پاس وقت کہاں, صبح سے شام تک تم دیکھ رہے ہو. انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا, کہا بیٹا جاؤ پڑھو مجھ سے, مگر ان عالم کا دیدار کرو. وہاں کونے پہ کھڑے ہو, بچہ ہو جاتا تھا. عالم صاحب آتے تھے, یہ محبت سے دیکھتا تھا, جب جاتے تھے تو محبت سے دیکھتا تھا. 1 دن گزر گیا دیکھ رہا, 2 دن گزر گئے دیکھ رہا, 3 دن گزر گئے دیکھ رہا. جب 1 مہینہ ہو گیا, ان عالم صاحب کو پیار آیا. کہا بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہا حضرت میں پڑھنا چاہتا ہوں. کہا پڑھنا چاہتے ہو تو میں کیسے پڑھاؤں بتاؤ, میرا بھی دل چاہتا تمہیں پڑھاؤں مگر کیسے پڑھاؤں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس بچے نے کہا اگر اجازت دو ٹائم میں بتا دوں, پڑھانا تمہیں پڑے گا. کہا بیٹا اگر تم ٹائم بتا دو گے تو انشاءاللہ میں تمہیں پڑھاؤں گا.
इनका घर 6 किलोमीटर की दूरी पे था। वहां से घोड़ी पे बैठ के चढ़ाने आते थे, पढ़ाने आते थे घोड़ी पे बैठ के, क्योंकि अब तो वही मोटरसाइकिलों का दौर था नहीं, कारों का दौर था नहीं, ऊंट घोड़े घोड़ी ये सवारियां थी। घोड़ी पे बैठ के आते थे। कहा टाइम मैं बता दूं? काजी बताओ। का जब आप 6 किलोमीटर घोड़ी पे बैठ के जाया करेंगे, मैं आपकी घोड़ी के साथ साथ चलूंगा और उतने ही बीच में पढ़ लूंगा, मुझे पढ़ा देना। आपका सफर भी आपका सफर भी होता रहेगा और मेरी पढ़ाई भी होती रहेगी। बैठ जाओ बाबू मेरा चांद। के पीछे इसकी मां लगी हुई है। क्या पता था इसके पीछे मां का सपोर्ट है? अब ये जो था का ठीक है, तैयार हो गया, घर पहुंचा, मां कदमों में गिर गया, चूम लिए, कहने लगा मां हो गया काम। का बेटा कौन से टाइम? अब जब मां ने सुना तो मां की आंखों में आंसू हो गए। मेरा कलेजा, मेरे दिल का टुकड़ा, 6 साल का छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा घोड़ी के साथ भागता हुआ कैसे जाएगा? मेरे बच्चे को हाँफ चढ़ जाएगी, मगर पढ़ाई से नहीं रोका। आज अगर तुम जरा सी बात होती हो, पढ़ाई से रोक लेती हो, मां ने नहीं रोका, मगर आंसू तो निकल आए। बेटे को भेज दिया, तैयार करा के दूल्हा बना के, कहा बेटा जाओ पहले हाथ चूमना और जाके पूछते जाना। मां घर में पढ़ा दिया करती थी। अब ये बेटा चला गया, मां मुसल्ले पे बैठ गई, रो रही है, कह रही है मौला मेरे दिल का टुकड़ा है, परवरदिगार मेरे दिल का टुकड़ा, 6 साल का बच्चा घोड़ी के साथ कैसे भागेगा? ए अल्लाह मेरे बच्चे को हिम्मत देना, मेरे बच्चे को इल्म देना। मां मुसल्ले पे बैठी हुई रो रही है, उधर उस्ताद घोड़ी पे चढ़े, इन्होंने सवाल किया, हाथ चूमे और चलते चले जा रहे। घोड़ी जितनी तेज भाग रही है, ये बच्चा भी भाग रहा और पूछता जा रहा, पढ़ता जा रहा, सवाल पे सवाल करता जा रहा। एक किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, पूरे 6 किलोमीटर गुजर गया, मगर सबक पूरा नहीं हुआ। कहने लगा हजरत शुक्रिया, बाकी कल को होगा। और लोगों ऐसे इल्म हासिल किया, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 6 साल तक ये बच्चा घोड़ी के साथ साथ इल्म हासिल करने लगा। अरे इस बच्चे का नाम सुन लो, इस बच्चे का नाम क्या है? ये ऐसा आलिम रब्बानी बना। इस दौर में अगर कोई सूफी बने, अगर आलिम बामल बने, जब तक इनकी किताब नहीं पढ़ेगा उस तक कामिल नहीं होगा। इस बच्चे का नाम है इमाम अहमद गज़ाली। आज हमें कितनी फैसिलिटी है। हमारे बचपन में भी हमने भी लैंप से पढ़ा, हजरत आपने तो वो डिब्बी से पढ़ा होगा, और हजरत आप लोगों ने डिब्बी और चिराग जला के इन मोमबत्तियों से, समझे? हम लोगों ने भी लैंप से कुछ दिनों पढ़ा, समझ रहे? ऐसे यार इन लोगों की खुशबू फैली, खुदा की कसम। ये लोग हुए ऐसे आलिम हुए, तब जाकर के हम तक पहुंचा, तब हम जाकर के ये खुशबू में आज मुअत्तर हुए। इमाम अहमद अच्छा, इनके एक भाई और थे। इनकी माँ की एक बात बताऊं हजरत, बड़ी प्यारी, बता दूं? वो माफ़ करना, आप लोगों को फजर की नमाज भी पढ़ाना, जहाँ जहाँ जाना भी, मेहमान भी आए बच्चों के, ये भी आए, माफ़ कर देना। लेकिन बात ऐसी छिड़ गई, अगर इजाज़त दो आप लोगों से नहीं, इन लोगों से कहूँगा मैं, अगर इजाज़त दो तो मैं बात, हुजूर आपको तकलीफ तो नहीं? अगर इजाज़त दो तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, वरना नहीं दो तो यहीं रोक देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी अच्छा, अल्लाह ताला
میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پروردگار ان کو اتنا دے کہ نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ حضرت ان کو نا اپنے آبا و اجداد کا واسطہ دے کے ان کو دل سے دعائیں دے دینا۔ یہ لوگ آپ سے بڑی، یہ علماء جتنے نا بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، میرے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب سنو، ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام احمد غزالی تھا، ان کا نام محمد غزالی۔ یہ احیاء العلوم شریف انہی کی ہے، محمد غزالی کی، مکاشفۃ القلوب اور بہت ساری جو کتابیں نا یہ سب انہی کی تصوف میں۔ اب سنو، ان کے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ جو تھے نا وہ تھوڑے چپ مزاج تھے، کم بولتے تھے، مگر ان کو کشف تھا، وہ کشف کرتے تھے۔ ان کو مکاشفے میں اس میں بیٹھتے نا تو انکشاف ہو جاتا تھا، مراقبے میں بیٹھتے تھے۔ تو ایک لوگوں نے کہا تمہارے بھائی تو تمہارے پیچھے نماز پڑھتے نہیں۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئے، کہا ماں بھائی سے کہو نا، یا تو پھر میری کوئی غلطی بتا دو تاکہ میں توبہ کر لوں۔ کوئی غلطی بھی نہیں ہے، چپ رہتے ہیں، بتاتے بھی نہیں، اور میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ماں بولی اچھا، بلایا احمد ادھر آؤ، اور جب ماں ایسی ہو نا تم بھی ایسی بنو۔ اگر ماں ایسی ہو تو اولاد، صحیح بتا رہا ہو، تاریخ پڑھتے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے حضرت۔ ماں، اور آج کی ماں 3 بیٹی ہیں نا، شادی میں ایسے سجا کے لے جاتی ہے بیٹیوں کو، اور اکیلی بیچ میں جاتی ہے جیسے ڈمرو، جیسے ڈون۔ اسے ماں کہو گے کیا؟ غلط بات۔ میری بہنوں، آج کے بعد تمہارا یہ، آج کے بعد اللہ و رسول کے واسطے سے، آج کے بعد تم فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہو مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہو۔ اب سنو، ماں نے کہا احمد ادھر آؤ۔ جی ماں، السلام علیکم۔ ماں کا ہاتھ پکڑا، چوما۔ تم ماں کے ہاتھ ضرور چوما کرو 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ، باپ کے ہاتھ بھی ضرور چوما کرو۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہاں۔ اب سنو، کہا احمد جی ماں، فوراً آئے، ادھر آئے، ادھر آؤ۔ اور ماں کا کہنا اتنا مانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی اس بات کو روک کے، اعلیٰ حضرت کی بات آ رہی ہے بڑی پیاری۔ اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھ رہے تھے، فتویٰ۔ تو تیل ختم ہو گیا، کھانا جس سے بنتا تھا نا کھانا، وہ تیل ختم ہو گیا۔ پردے کی آڑ میں سے دیکھا اعلیٰ حضرت کی ماں نے تو کوئی نہیں ہے۔ اب ماں بولی احمد رضا، کتنے ہی بڑے مفتی ہو جائے ماں کے لیے اتنے ہی بڑے۔ بولی احمد رضا، قلم رکھا، جی ماں۔ بیٹا ادھر آؤ۔ جی ماں۔ بیٹا یہ تیل ختم ہو گیا، کھانا بننا، جا تیل لیو۔ آخا دیکھو ذرا، اعلیٰ حضرت نے اپنے شاگردوں کو نہیں بھیجا، کیسے کیسے ساتھ میں رہتے تھے، صدر الشریعہ، صدر الافاضل، سمجھ، ایسے ایسے لوگ رہتے تھے یار، جو عالمی نہیں حضرت، ولی تھے یہ لوگ، ولی تھے یہ لوگ۔ خود جا رہے، اپنی ماں نے کہہ دیا بیٹا تیل لیا، اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے علامہ جا رہے، اور آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جوتی کوئی سیدھی کر دے۔ نفس اتنے موٹے ہو گئے، بڑی کٹائی ہوگی ہماری، صحیح بتا رہا ہوں میں، اس نفس کی وجہ سے۔ اب جو تھا کہ بیٹا تیل لے آؤ، اعلیٰ حضرت جا رہے، دکاندار دیکھ رہے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اعلیٰ حضرت کسی کو موقع ہی نہیں دیتے، سیدھے دکان کے آپ پہنچ گئے، السلام علیکم۔ دکاندار کھڑا ہو گیا، کہا حضور آج تو میری قسمت کھل گئی۔ بولے کیا ہوا؟ بولے حضور آپ تشریف لے، اب تو برکتیں ہی برکتیں ہیں نا۔ کہا کیا بات ہے سرکار، ذرا بتا۔ اعلیٰ حضرت بولے لے یہ بتا میری شیشی میں تیل کتنے کا آ جائے گا؟ تو تیل پہلے نپ کے بکتا تھا، وہ تو نا اس کا ناپتے تھے کپی سے، کیا بولتے اس کا، پلی، پرکھی وغیرہ جو بھی ہو، یہاں کی اپنی زبان پلی بول لو چلو۔ وہ ناپنے کو نا اتنی بڑی اس میں وہ لگو ہوئی ہوتی تھی، ایسے اس سے ایسے کر کے ناپ کے ڈالتے، دیکھی میں نے بھی۔ اعلیٰ حضرت کا جب وہ بوتل، وہ شیشی جب ناپی تو کہنے لگا سرکار
सरकार ये 5 आने में भरेगी, मगर आप इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े अल्लामा मेरे यहाँ पे आ गए, लोग तरसते रहते हैं, आज तो मेरी बरकतें होंगी हुजूर, 5 आने में भरेगी, मगर आप 3 दे देना। आज के मौलाना लोग, मैं किसी और को नहीं, मैं अपने ऊपर रख के कह रहा हूँ, कहीं कोई अपने ऊपर ले जाए, पैसे के कुछ ज्यादा ही लालची हो गए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। समझ रहे हैं मेरी बात? आला हजरत से सबक लो। ये तो उंगली का इशारा किधर ही चले, माफ करना हजरत, मैं अपने आप को पहले कह रहा हूं। कहा 3 आने दे देना, 2 आने मत देना, इतने बड़े आले हमसे। अरे यार हमारा यहां भी रौला चल रहा, अरे देखो जम रही है हमारी सब लोग। ये तो कब्रिस्तान में पता चलेगा किसकी जम रही है और किसकी उधड़ रही है। आला हजरत बोले ले भर दे, ये जिंदगी देखा करो, काले भर दे। उसने ये शीशी भर दी। आला हजरत ना पहले मिर्जैया जानते हैं, जैसे ये मेरी जवार काट है ना, तो ऐसे ही बीच में रुई रखते थे, इधर कपड़ा, फिर पहले जैसे बुढ़ियां पहनती थी वो भी, और अंदर जेब होती थी वो पहनते थे। आला हजरत ने अंदर से पैसे निकाले, 5 आने, सारे उलमा के लिए नसीहत का जुमला, 5 आने आला हजरत ने दे दिए। कलो ये तेल की कीमत है, उसने लेकर के 3 आने रख लिए, 2 वापस कर दिए। का ये काहे के? कहने लगा हजरत आप इतने बड़े आलिम, इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े मुफ्ती मेरे यहाँ पर आ गए, बड़े मौलवी साहब में कदर करता हूँ, इसलिए 2 आने वापस कर रहा हूँ। आला हजरत ने जुमला दिया, कले रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमाए सुन्नत। सलामत रहे। कहा ले 2 आने में अहमद रजा का इल्म बिकता नहीं है। ये लफ्ज बिकना बड़ी नसीहत भरा जुमला हजरत। अब सुनो, उनकी माँ ने बोला बेटा अहमद इधर आओ। दोनों भाई जमा हुए, तुम मोहम्मद गजाली के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? अब चुप, बोलो चुप, नमाज पढ़ोगे आज से? जी माँ ठीक। क्या अदाएं थी यार। तुम अपने माँ बाप का कहना मानते हो? ये 15-15 साल की बच्ची, 14-14 साल की बच्ची डबल बेड पे लेटी बैठी मोबाइल चलाती रहेगी, और अगर माँ ये कह दे कि बेटी देख मत चला, ये काम कर ले, तो बस गुस्सा हो जाएगी, खाना नहीं खाएगी। जब तक माँ सॉरी नहीं बोलेगी तब तक इसकी थ्योरी नहीं संभलेगी। उन्होंने कहा ठीक माँ। अब सुनो, अब इमाम मोहम्मद गजाली नमाज पढ़ाने गए, बड़े खुश। ये भी गए पीछे से, क्यों माँ ने कह दिया था। अब वुजू बना करके जब गए, इमाम मोहम्मद गजाली ने नमाज पढ़ाई, पहली रकात तो पढ़ ली, इमाम अहमद गजाली भी पीछे खड़े थे। अब दूसरी रकात में जब खड़े हुए, पढ़ाना शुरू की, इमाम अहमद गजाली नियत तोड़ के भाग आए। पहले थोड़ी बार सुधरे हुई भी थे, तो और बिगड़ गई। सुनियो बात कितनी प्यारी है यार। अब जो था ना, नियत तोड़ के चले आए, बाद में वजू बना करके फिर पढ़ी। अब इमाम मोहम्मद गजाली आकर रोए, अम्मा पहले तो नहीं पढ़ रहे तभी ठीक, तब तो लोग बातें बना रहे हैं, ले क्यों भाई नमाज तोड़ के चले गए? बोला इधर आओ। कहा तुमने ऐसा क्यों किया? चुप। कहा चुप नहीं रहना, मां कह रही है, मां जल्दी बोलो। अब ये खुलते हैं, अब खुलते हैं। कहने लगे मां भाई ने जब नियत बांधी तो पहली रकात तो सही पढ़ाई, अल्लाह की तरफ तवज्जो थी, इनकी नियत थी, ध्यान था, तवज्जो थी, लेकिन दूसरी रकात में अल्लाह की तरफ से तवज्जो हट गई, तो फिर मैं क्या करता, मैं भी हट गया। आय हाय हाय आय यार, जरा सोचो यार। एक शेर पढ़ूं, एक शेर पढ़ूं।
تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. سبحان اللہ والا. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں. فرق ہے بہت. معرفت کا شعر ہے یہ. ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں قاری عرفان صاحب. یاد مصطفیٰ ایسی. پیچھے والوں ایک مرتبہ الحمدللہ کہو گے نا تو مجھے بھی ثواب ملے گا, آپ کو بھی. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں. جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں. اللہ سے محنت تو اصلی آپ کی حضرت. صحیح بتا رہا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ یہ کتنا چھوٹا بچہ ہے. وہ اتنے بڑے بچے نا اکثر جگہوں پہ گالیاں بکتے ہیں. اور یہ پورا یہ اکیلے ہی نہیں, یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سب اپنی اپنی مسجدوں میں یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. مجھے پتا سب کا. سمجھ رہے. آج ان کی سپورٹ میں آئے ہیں سب باراتی بن کے. جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے. نعت کی دنیا میں نکل آیا میں حضرت قبلہ. ارے حضرت اللہ سلامت رکھے. یہ سید صاحب ہیں سید مظفر میاں کچھوچا شریف کے. آل رسول ہیں بھائی. وہ کچھوچا شریف کے مجاہد دورہ اپنے رامپور سے وہ مراد آباد سے ایم پی بھی رہ چکے ہیں. آل رسول سید مظفر میاں کچھوچا شریف. ان کا کلام ہے ایک. یہ مدینے کا لفظ آیا نا تو اس سے میرا ذہن ادھر گیا. اجازت ہو تو ایک دو اشعار پڑھوں. ہاں اچھا اس پہ بھی لاؤں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. معلوم ہے آپ کو. ارے میں پھر کیا بتاؤں اپنا. میں جھارکھنڈ سے آ رہا ہوں. پوچھو حضرت سے. کوئی بات نہیں. نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا. خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. لوگوں نے بھیک مانگ کے علم حاصل کیا. ہمیں تو نذرانہ دے کے بلا رہا ہو تم اور پھر ہم اپنا احسان کیا جتائیں. اللہ سلامت رکھے. وہ مدینہ یاد رکھو. جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں. اب وہ سید صاحب کیا لکھتے ہیں. کون کہتا ہے. تھوڑا سا ادھر کو بھی گھوموں. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کہیے یا رسول اللہ. کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. دل کی
ہاں دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. آپ کیا سمجھ رہے ہو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اچھا ہوں؟ نہیں، حضرت تو ہیں اچھے، مگر کوئی پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو، ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہو. دل اب کہو گا نا دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، قبول ہو جائے تو میرا نذرانہ وصول. اور اتنے اچھے علماء، معلوم ہے آپ کو ایک مرتبہ نا قرآن شریف کپڑے کے اندر رکھ جاتا ہے تو لوگ اس کے جزدان کو چومتے ہیں. ان کے سینے میں قرآن ہے، یہ قرآن کا جزدان ہے، پیٹی ہے، رحل ہیں. ہزاروں مرتبہ ان کا ہاتھ قرآن سے ٹچ ہوا ہو تب جا کے حافظ قاری بنے. یہ کوئی سی بھی برادری کے ہوں، غریب کے بیٹے ہوں، امیر کے بیٹے ہوں، نبی کہتے سب سے اچھے یہی ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس لیے کہتا ہوں دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے اگر گنبد موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جا بیٹا اللہ سلامت رکھ دے. کتنا پیارا چھوٹا سا بچہ. حضرت کہاں کا یہ بچہ؟ امروہہ کا یہ نا محلے کا نام تک. ان کی ماں، ان کے بابا، ان کے رشتے اور سارے جتنے یہ بچے حضرت دل آج امنگے لیتا ہے. امنگے یار ایک سورت تو یاد کر کے دیکھیو. ایک سورت کاغذ پہ آیت لکھ دی جاتی ہے نا، کاغذ چومتے ہیں. اچھا سنو وہ والی بات رہ گئی. ماں نے کہا بیٹا احمد ادھر آؤ، تم نماز توڑ کے کیوں بھاگ گیا؟ وہ بات پوری کر دو نا. نماز توڑ کے کیوں بھاگا ہے؟ کہا ماں جب میں نے نیت باندھی تو بھائی نے پہلی رکعت پڑھائی تو اللہ کی طرف توجہ تھی، دوسری رکعت توجہ ہٹ گئی تو میں بھی ہٹ گیا. ماں بولی اچھا کہاں بھائی محمد ایسا ہوا کیا؟ اب محمد غزالی بولے ماں نماز بھائی صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ نماز سے پہلے میں مسائل کی کتاب دیکھ رہا تھا. کس کی کتاب دیکھ رہا؟ فقہ کی. مسائل کی تو میں اس لیے مسائل بول رہا ہوں تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے. فقہ کی کتاب دیکھ رہا، مسائل کی کتاب دیکھ رہا تھا. اب وہ مسائل میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا. اب بیٹا میرا چاند اب جو تھا نا ماں اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو میں نماز کے لیے چلا گیا. تو میں بالکل صحیح کر کے نماز پڑھ رہا تھا ماں، مگر دوسری رکعت میں میرے ذہن میں وہ مسائل آنے لگے. کیونکہ جو پڑھتے ہوتے نا مسائل آنے لگے وہ تھوڑی توجہ ہٹ گئی. اب ماں کا تیسرا جملہ سنو، عورتیں سن لیں. ماں نے کیا جملہ کہا؟ سر پکڑ کے بولی ہائے افسوس، دونوں میں سے ایک بھی تو میرے کام کا نہیں بنا. یار اتنے بڑے امام ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں ماں، تو ماں کیا ہوگی؟ کہا ہائے افسوس دونوں میں سے ایک بھی کام کا نہیں بنا. امام احمد غزالی بولے ماں میری کیا غلطی ہے بتاؤ؟ بولے ماں ہاں ایسا ہوا ہے. تو ماں کا جواب سنو، دونوں میں سے ایک بھی کام کا نہیں بنا. میرے بیٹوں میں سے ایک نماز پڑھ
پڑھاتا ہے تو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا لیتا ہے، دوسرا نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ نہیں، اپنے بھائی کی توجہ کی طرف توجہ رکھتا ہے۔ آئے ہائے ہائے یار، ماں یہ ماں دونوں کی نصیحت ہو گئی۔ ہاں دونوں کی نصیحت ہو گئی، اللہ سلامت۔ اور ایک کرسی یہ ہے حضرت کے پاس، دونوں میں فرق ہے نا، توجہ رکھنا۔ اور حضرت بڑے بھی ہیں اور حضرت پہلے سے بھی آئے ہوئے تھے، یہاں پہ بیٹھے تھے، مگر آپ نے ایک چیز کا نوٹ کیا، ایک چیز کو دیکھا، میں نے بھتیری کوشش کی کہ نہ میں اسی کرسی پر بیٹھے رہوں، بے چین تھے، بے قرار تھے، کروٹیں بدل رہے تھے، پھر جب نہیں رہا گیا تو کھڑے ہو گئے اور اٹھ گئے، کرسی چھوڑ دی کہ آپ اس پہ بیٹھیے میں اس پہ بیٹھوں گا۔ میں نے کہا نہیں حضرت، بولے مجھے اچھا لگے گا، یہ جملہ تھا تو مجھے خوشی ملے گی، یہ جملہ تھا۔ تو پتہ نہیں چلتا ہے، لوگ نا ایک ادا سے کئی کتابیں پڑھا دیا کرتے ہیں۔ جس دن اگر ہمارے اندر، اللہ سلامت رکھے، جس دن اگر ہمارے اندر یہ ادائیں آ گئی نا، یہ چیز، یہ بھی تو ذہن میں آ سکتا تھا کہ یار اگر میں چھوٹی کرسی پہ جاؤں گا تو کوئی مجھے چھوٹا نہ سمجھ لے۔ حضرت معاف کرنا، کئی جگہ اشتہار میں اگر نام چھوٹا آ گیا نا، ہم مولانا مولویوں کے، اس نے 15,000 کے جو اشتہار چھپے اس میں آگ لگوا دی، آگ، رونا آ جاتا، رونا ختم کرا دیا، اس لیے کہ میرا نام چھوٹا کیوں آیا یا میرا نام نیچے کیوں آیا اشتہار میں۔ حضرت اصل نام تو نا پروردگار کی رحمت وہاں رجسٹر میں لکھنا چاہیے۔ ان کے جو دادا تھے قاری عبداللطیف صاحب، ابھی میں گفتگو سناؤں گا، میں نے ان کے بھائی کو بھی دیکھا، ان کے والد صاحب کو بھی۔ میں کلیئر شریف کے علاقے میں بہت تقریریں کرنے جاتا تھا، ان کے دادا کو بلبل صابری کہا جاتا۔ ہاں، تو قاری عبداللطیف صاحب قبلہ معلوم ہے صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی، اور سرکار مفتی اعظم کا یہ قول تھا۔ وہ سرکار مفتی اعظم معلوم کون تھے؟ جب زبان سے بول لینا بڑا آسان ہے مگر کرنا بڑا مشکل ہے۔ لوگوں کو دیکھا تو نفس کودنے لگتا کہ یار کہیں یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا مولانا تو نہیں، چھوٹا تو نہیں۔ سرکار مفتی اعظم جب بدائیوں شریف جاتے تھے نا تو اپنے جوتا چپل ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے، وہ سبحان اللہ، مار دیا۔ بہادر گنج شریف میں بہت بڑے عالم اور ولی کامل شاہ مولوی عبدالسلام صاحب جب وہاں جاتے تھے جوتا چپل ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ گونڈا بہرائچ جاتے تھے، جوتا چپل ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ وہ ان کے دادا کے بارے میں معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی کو چلتا پھرتا دنیا پہ گھومتا ہوا اگر ولی کسی کو دیکھنا ہے تو وہ قاری عبداللطیف صاحب کو جا کر کے دیکھو۔ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد۔ بیٹا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں، سمجھ رہے؟ اب اس میں کیا ہوا؟ ایک نصیحت دے دی، اللہ سلام، ایک نصیحت دی کیا؟ اب میں بیٹھے بیٹھے نا سارے صحابہ کی زندگی گھوم گئی ذہن میں۔ آپ اگر پڑھو گے کوئی چیز دیکھو گے تو ذہن میں گھوم جائے گی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب نہیں پڑھی، نبی سے تربیت حاصل کی۔ کس سے تربیت حاصل کی؟ انہوں نے کھانا سیکھا تو نبی کو دیکھ کر کے سیکھا، چلنا سیکھا تو نبی کو دیکھ کر کے سیکھا۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ
اتنی हैबत میرے نبی کہتے میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے. اب سناؤں یہ بھی جو حضرت کی ادا تھی بالکل حضرت عمر سے ملی اور حضرت عمر کی نبی سے مل رہی تھی. یہ وہ ہے جو دکھ رہی ہے, کانوں نے نہیں سنی, پڑھا نہیں, جو ریئل. اب ذرا سنو, ایک شخص تھا اس کی بیوی کے یہاں پیدائش کا معاملہ, اس کی بیوی کے یہاں بچے کا معاملہ تھا, بیوی حاملہ تھی. اس گاؤں کا جو بستی کا حاکم تھا وہ ان کو ستا رہا تھا, وہ ان کو ستا رہا تھا. میک والو ذرا خیال رکھیو بابو, وہ ان کو ستا رہا تھا. انہوں نے کہا چلو حضرت عمر سے شکایت کریں گے. بیٹا ادھر رکھ دو, کیونکہ وہ 22 لاکھ, اب مجھے تقریر کرنے دو, 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ, 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ, اتنا. اور پھر یار دوسرے خلیفہ حضرت اور یہ بھی بات بتا دوں یہیں پہ تاکہ ذہن نشی ہو جائے, انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں میاں بیوی چل دیے. پہلے ٹرین یا ہوائی جہاز نہیں, جا رہے پیدل چلتے جا رہے, چلتے جا رہے, چلتے جا رہے. جب مدینے کے قریب پہنچے, سننے کی بات ہے, آج نا آدمی چھوٹا سا ایک عہدہ مل جائے نا, عہدہ, تو وہ امام صاحب کے بھی سامنے ایسے اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے, ایسے. صحیح بتا رہا ہوں, وہ نفس لے کے ڈوبے گا اسے. ہم بعض مولانا میں بھی ایسے ہی الٹی سیدھی 2 کتابیں پڑھ لے گا اور بس. اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے. بہت پیاری تقریر بھی آپ نے خطیب ہندوستان جلالت العلم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران صاحب قبلہ سے سنی آپ نے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے. مدینہ شریف کے قریب پہنچے, ان کی بیوی کو درد زہ ہونے لگا. درد زہ پیدائش کا درد ہونے لگا. اب بیوی بیٹھ گئی, کوئی تیسرا نہیں, اب کیا کرے. اس نے کپڑے کا تمبو لگا لیا, کپڑے کا تمبو لگا لیا, خیمہ گاڑ لیا. بیوی چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے. ایسے حالات تم جانتے ہو, کوئی دائی نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں, ڈاکٹر تو تھے ہی نہیں, ڈاکٹرنیوں کا کام دائیاں کیا کرتی تھی, جان کر عورتیں یہ کام کرتی تھی. اللہ اللہ. اب وہ عورت وہاں پہ چیخ رہی تھی, خیمے میں رو رہی تھی, آدمی اس کا پریشان تھا. ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو گیا. سبحان اللہ سبحان. کس کا گزر ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ تکلیف ہو رہی, آواز کیوں آ رہی ہے رونے کی. آج پڑوسی کو تکلیف نہیں ہوتی, بھائی کو تکلیف نہیں ہوتی. حضرت عمر سادہ لباس پہنے ہوئے تھے, کہنے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ. جواب دیا, جواب ہو گیا. کیا بات ہے. اندر سے خیمے میں سے تمبو سے رونے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ حضرت عمر بولے بات بتاؤ, بات کیا ہے. وہ کہنے لگا جاؤ یار, تم کیوں کھڑے ہو یہاں پہ, جاؤ نا, کوئی بھی ضرورت تمہیں کیوں بتائے. کہا ہو سکتا میں تمہارے کام آ جاؤں. کہا نہیں بتاتا, میں تمہیں نہیں بتاتا. حضرت عمر بولے بتانا پڑے گا, تکلیف کیا ہے. وہ اٹھ کے بولا جانتے ہو میں کس سے ملنے آیا ہوں. رکھ دو. جانتے ہو میں کس سے ملنے آیا ہوں, جانتے ہو میرا قریبی کون ہے. نام سنو گے تو پسینہ آ جائے گا, پسینہ. اس نے بھی نام ہی سنا تھا, دیکھا نہیں تھا. نام سنو تو کوئی اور کیا ہوگا حضرت عمر کا.
पसीना आ जाएगा, पसीना। हजरत उमर बोले कौन है, किससे मिलने आया जो मुझे पसीना आएगा, जरा नाम तो बता दे। कहा वो मेरे दोस्त है, अगर पता चल गया कि उनके दोस्त का कहना नहीं माना तो तुम्हारी खैर नहीं है। कहा बताओ तो तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है। कहा उनका नाम हजरत उमर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत उमर से ही बात चल रही है। कहा अच्छा उमर तुम्हारे दोस्त हैं। कहा जी। उमर को तुम जानते हो, तुम्हें उमर जानते हैं? जी मैं उन्हीं से मिलने आया हूं। तुम जाओ अपनी मजदूरी करो, जो काम करो करो। उन्हें वो समझा मजदूर है कोई, क्या लिबास था यार, मजदूर है कोई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे भाई तब तो मैं उमर के दौर में रह रहा हूं, तब तो मुझ पे बनता मैं तुम्हारी खिदमत करूं। ये बताओ मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, परेशानी क्या है, बीबी के रोने की आवाज क्या आ रही है। तो वो कहने लगा अगर कोई दाई हो, कोई जानकर औरत हो तो मेरे पास या ला दो, मेरी बीबी के पैदाइश का वक्त है, बच्चा पैदा होने वाला। हजरत उमर कहने लगे परेशान मत हो, मैं अभी जल्दी से इंतजाम करूंगा। हजरत उमर सीधे गए घर और अपनी बीबी आतिका से बोले, अपनी बीबी से बोले, गए घर में अस्सलामु अलैकुम। बीबी बोली वालेकुम अस्सलाम। ईमानदारी से बताओ तुम अपने घर में जाके बीबी से सलाम करते हो? बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। और अगर ये दौर इतना हजरत खतरनाक आ गया, अगर अम्मा के सामने ना बीबी को सलाम कर ले तो अम्मा एक तरफ को मुंह करके कहेगी आ गया जोरू का गुलाम, ये नहीं कहेगी कि नबी का गुलाम, ये नहीं कहेगी नबी का गुलाम। अब जरा सुनो, हजरत उमर ने सलाम किया, बीबी ने जवाब दिया। हजरत उमर अपनी बीबी से कहने लगे आतिका क्या नेकियां कमाना चाहती हो? नेकियां कमाना चाहती हो? हजरत उमर की बीवी बोली हाँ मेरे सरताज, बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे, बताओ। कहा ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त आया है, उसकी बीबी को दर्द ज़े हो रहा, पैदाइश का वक्त है, चलो उसकी हेल्प कर दो, चलो उसकी मदद कर दो। बीबी बोली चलो जल्दी से चलो। हजरत उमर से कहा हांडी उठा लो। हजरत उमर ने हांडी ले ली। कहा लकड़ी भी ले लो, लकड़ी भी साथ में ले ली। पुराना गुड़ शीरा था, का इसको भी ले लो। जीरा सौंठ भी ले ली क्योंकि काढ़ा बनाया जाएगा। हजरत उमर की बीबी कहने लगी मेरे सरताज तुम मेरे काम में हाथ बटा देना, ये बीबी रो बहुत रही है, मैं इसके पास जाती हूँ, तुम जल्दी से चूल्हा बना करके। उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे एक प्याला काढ़ा बना के मुझे दे दो ताकि मैं इसे पिला दूं। अल्लाह अल्लाह 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह तो जरा देखो, वो ये नहीं देखता कि मेरी इज्जत घट रही है, ये गरीब मुझसे मिलने आया, मैं बादशाह हूं तो फिर कहीं ये ना हो जाए मेरी इज्जत में कमी आ जाए। अरे इज्जत देने वाला अल्लाह, अगर दूसरों की इज्जत करोगे तब तुम्हें इज्जत मिलेगी। अब जरा सुनो प्यारे सुनो, हजरत उमर उससे कहने लगे बीबी तो अंदर चली गई। हजरत उमर की बीबी उनके पास चली गई, सर में तेल डालने लगी, जो औरतों का अंदाज होता है उसको तसल्ली देने लगी। हजरत उमर बोले भाई जल्दी से पत्थर उठाओ, चूल्हे बनवा लो। वो बैठे बैठे कह रहा तुम नौ करोगे, तुम लाओ, तुम पत्थर उठा के लाओ। हजरत उमर पर वो हुकूमत चला रहा, जल्दी से पत्थर उठाओ। हजरत उमर पत्थर उठा के ला रहे, 3 पत्थर उठाए, एक पत्थर को पत्थर से रगड़ के आगी जला ली और काढ़ा बना रहे, चला रहे। कोई रिश्तेदार नहीं है, ये तरबियत मेरे नबी की थी कि पहले नफ्स को मारना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह सुनो सुनो, हजरत उमर ने काढ़ा बना करके अपनी बीबी को दे दिया। अल्लाह अल्लाह बीबी ने पिला दिया। थोड़ी देर गुजरी, खेमे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चे के रोने की आवाज आ गई।
اور جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز آئی یہ اٹھ کے بیٹھ گیا. حضرت عمر کی پیٹھ پہ ہاتھ تھپک کے ایسے کرے کہنے لگا تمہاری محنت کام آئی. اور کیا پتا تھا یہ کہ یہی بادشاہ جن سے ملنے میں جا رہا ہوں. ذہن نہ یہ تھا کہ وہ تو یار حضرت عمر الگ ہی ہوں گے کچھ. اب ذرا سنو, حضرت عمر بھی کلکاری کی جب آواز سنی, حضرت عمر کی بیوی اندر سے کہنے لگی یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین مبارک ہو تمہارے دوست کے یہاں بیٹا آیا ہے. بیوی کو پتہ ہی نہیں تھا ماجرا کیا چل رہا. بیٹا آیا بیٹا. جب اتنا کہا اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہے امیر المومنین کہاں ہے, عمر کدھر ہے, کیا پتا یہی تھا. اب کھڑا ہو گیا کہاں ہے, کہ کیا دیکھ رہا ہو, کہ اندر سے آواز دی نا امیر المومنین. حضرت عمر کیوں آواز دی؟ حضرت عمر مسکرانے لگے, کہا تمہارے تو دوست ہیں, دیکھ لو پہچان لو. اللہ یار ایسے دین پھیلتا نا, تلوار سے نہیں پھیلا, تلوار بھی تھی تو اخلاق کی تھی وہ. اللہ اللہ سنو, حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی امیر المومنین تمہارے دوست کی بیوی کا بیٹا ہے, مبارک ہو. جب اتنا کہا حضرت عمر بولے تمہیں بھی مبارک ہو. اور جب اس نے سنا اب تو اسے پسینہ آ گیا, کہنے لگا آپ کون ہو؟ کہا میں ہی تو عمر ہوں, میرا ہی نام تو عمر ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے, قدموں پہ گر گیا اور رونے لگا. کہنے لگا عمر, کہنے لگا امیر المومنین بعد میں جانا, پہلے کلمہ پڑھا دو, کلمہ پڑھا دو. کہا بھائی تو کلمہ کیوں پڑھ رہا؟ کہا اس لیے پڑھ رہا ہوں جب غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا. بس لگے اعلیٰ حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ زندہ باد. مل رہی ہے زندگی. انبیاء اور رسول, ایک تاریخ اور یاد آ رہی, سنا دوں حضرت, سننا چاہ رہے ہو آپ لوگ. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق. سنو ان کی بھی سن لو یار. یہ وہ تھے نا جن کو میرے نبی نے پالا, جن کو میرے نبی نے تربیت دی. تربیت کی بہت ضرورت ہے. جن کو آج ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں قاری صاحب, کیا نام ہے, ہاں مولانا محمد عرفان صاحب, ان کی محنت ہے. مولانا عبد القیوم صاحب اور مفتی آصف صاحب, یہ چھوٹے چھوٹے, حضور دیکھیے کتنے چھوٹے بچے. اور یہ جتنے بیٹھے ہیں نا یہ سب, یہ اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے مدرسوں میں یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. میں کس کی مانوں کہ بلڈنگ والا ہے, دولت والا ہے, پیسے والا ہے, ایک طرف سب ہے کہ وہ اچھا ہے, وہ اچھا ہے, وہ اچھا نہیں. نبی سے پوچھو کون اچھا ہے, تو نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. نبی تو ان کو بتا رہے ہیں. یہ بھی جتنے بیٹھے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں, ادھر بھی ادھر بھی سب, یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. آج ان کے یہاں بارات آئی ہے, یہ سب یہ دولہا بنے بیٹھے اور حضور بھی تشریف لائے. اللہ اللہ میری تقریر کا رخ پلٹ دیا. ان کی ایک اذان ہے, حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا. اب ذرا سنو سنو, حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فیصلہ کیا تھا. تمام صحابہ میں اس وقت ایسا تھا, مدینے میں جتنے گھر تھے سارے کے سارے چمڑے کی اس پہ لسٹ بنا لیے تھے. کون غریب ہے, کون امیر ہے, کون یتیم ہے, کس کے یہاں کمانے والا نہیں ہے. میرے نبی نے لسٹ بنائی تھی. سننے کی بات ہے یا ختم کر دوں؟ سننے کی بات ہے, سنو. نبی نے کیا تربیت دی تھی. جیسے آج پردھان لوگ لسٹ بناتے نا, جس کا ووٹ بنا تو نہیں بنا تو بنواتے, ساری جن گننا ہوتی ہے. نبی نے وہی کی, یہ اسی وقت سے.
اور دیکھا ان کے گھر کمانے والا نہیں، ان کے گھر کمانے والا نہیں، ان کے گھر کام کاج کرنے والا نہیں، ان کے گھر یہ تکلیف ہے، ان کے گھر یہ تکلیف ہے۔ میرے نبی نے تمام کی لسٹ بنا لی، اور لسٹ بنانے کے بعد کہا تم ان کے گھر خدمت کر کے آؤ گے، تم ان کے گھر خدمت کر کے آؤ گے، ایسے کام پہ لگا دیا تھا۔ اب میرے نبی ظاہری دنیا سے چلے گئے، اللہ اللہ، اب حضرت ابو بکر صدیق کا جب دور تھا، خلافت کا دور تھا، وہ لسٹ ایک دن حضرت عمر نے چیک کر لی۔ حضرت عمر بولے میں بھی، اللہ سلامت رکھے، بہت اچھی نظامت، بہت کم عمر میں حضرت اچھی نظامت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غرور تکبر گھمنڈ سے ہم سب کو ریا سے بچائے۔ سنو، حضرت عمر نے چیک کر لی، یہ یتیم، اس کا بیٹا، اس کے ماں باپ نہیں، ان کی کفالت میں نیچے کو رکھ دو بیٹا، نیچے کو فلاں جگہ کا نام لکھا ہوا، ان کی جگہ ایک بوڑھی اندھی اور بوڑھی مائی تھی۔ کون تھی؟ مائی اس لیے بول رہا ہوں بزرگ کی وجہ سے، بوڑھی ماں، اس کے نیچے کسی خادم کا نام لکھا ہوا نہیں تھا، اس بوڑھی عورت کے نیچے کسی خادم۔ حضرت عمر دل میں خوش ہوئے، چلو آج رات کے بوڑھی ماں سے طے کر کے آتا ہوں، آج میں ان کا خادم بنوں گا۔ جب تک زندہ رہنا اللہ ان کے دادا کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صابر پاک میں انہوں نے قرآن شریف سنایا، پھر ان کے بعد ان کے شہزادے قاری لطف الرحمان صاحب، انہوں نے بھی، ان کے والد صاحب ان کے شہزادے 63 محراب۔ جب جس سال میں بھی گیا تھا نا کلیئر شریف میں سنانے کے لیے قرآن شریف، تو اس سال وہیں سنا رہے تھے، سمجھ رہے، تو میں جلدی سے اپنا پڑھ کے اور پھر میں وہیں آ جایا کرتا تھا۔ مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت، کیونکہ میرے نانا کو جانتے تھے، سید صادق میاں حضور کو ٹانڈا شریف سے، سمجھ رہے، تو وہ بلایا کرتے تھے۔ اور اس دور میں جیلانی میاں تھے، حضور جیلانی میاں منصور میں، جن کی انگلی بہت موٹی تھی، یہاں پہ 2 تھی، سمجھ رہے، وہ مجھے یاد آج بھی۔ لیکن سنو، ہاں بھاری توجہ، اتنا بڑا کام کیا نا یہ شمس الدین ترک پانی پتی جو ہیں، وہ پورا علاقہ 55 لاکھ میں وہ سب کر کے، آج تو لوگ ہڑپ کر گئے، یعنی کتنے کھا گئے، انہوں نے دوسروں کے ہاتھوں سے چھوڑا کر کے اپنے یہاں پہ کرا۔ یہ بڑی بات ہے۔ اب سنو بات، جو حضرت عمر نے دیکھا اور بتایا بھی نہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہیں وہ یہ کہ میں خادم بنوں گا، میں بوڑھی عورت سوچنے لگے یہ تو بوڑھی ہے، اس کے گھر کے برتن کون مانجتا ہوگا، اسے پانی بھر کے لا کے کون دیتا ہوگا، اس کے کپڑے کون دھوتا ہوگا۔ میرے نبی کے یہ خادم تھے، اس دنیا کے، اس دور کے، پوری دنیا کے مولوی، مفتی، علامہ، پیر سب ایک پلے میں، اور میرے نبی کا صحابی ایک پلے میں، پھر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے میرے نبی کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر نے دیکھا اس کے نیچے کسی کا نام نہیں، ٹک لگی ہوئی ہے۔ اب صبح پہنچ گئے، رات بھر نیند نہیں آئی، بوڑھی عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور کھٹکھٹا کر کے، بوڑھی عورت اندھی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، وہ آئی، حضرت عمر نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جب جواب سلام کیا، بوڑھی امی بولی وعلیکم السلام، کہا اچھا، کہا مائی آج شام سے تمہارے گھر خدمت کرنے میں آؤں گا۔ جملہ ذرا سن لینا۔ بوڑھی عورت بولی بیٹا تم کیوں آؤ گے، کیا نام ہے تمہارا، کیا نام ہے؟ بولے میرا نام عمر ابن خطاب ہے۔ بولی نہیں، بوڑھی عورت بولی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے میرے یہاں پر خدمت کرنے کوئی آتا ہے، میرے برتن بھی مانج کے جاتا ہے، کپڑے بھی دھو کے جاتا ہے، بازار بھی کر کے لا کے سبزی دیتا ہے، میرا پورا خیال رکھتا ہے۔ کمائی کون ہے وہ؟ کہا
1 साल गुजर गया मगर अभी तक उसने अपना नाम भी नहीं बताया। कहा माई उनको हटा दो, मुझे रख लो, मैं तो उमर हूं। कहा बेटी न बेटा नहीं रख सकता। कहा क्यों नहीं रख सकती? कहा इसलिए जरा सोचो 1 साल से जो मेरे काम कर रहा अभी तक उसने अपना नाम भी नहीं बताया, और तुम पहले दिन आए हो काम भी नहीं किया, नाम पहले बता दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत उमर घर जाके इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। तुम छोटी छोटी गलतियों पर रोते हो, तुम्हें तो गलती का एहसास ही नहीं होता। तुम्हें क्या, पहले मैं अपने आप, हमें तो। हजरत उमर आए शाम तक नमाजों के बाद रोते रहे। अल्लाह, ये इनकी ना हजरत रियल जिंदगी थी, ये तकरीरों वाली नहीं थी। कभी कभी वो हदीस नबी ने 15 साल पहले, देखो बेटा वो ट्यूबलाइट से बच्चों को हटाओ, वो उसमें करंट रहता, इन बच्चों को हटाओ, ओ बेटा, ओ बच्चे हटाओ, उनको हटाओ, ट्यूबलाइट को ऊपर लगा दो, एक बच्चा उठ जाइए पीछे से, एक बच्चा उठो पीछे से, हाँ तवज्जो रखो। अगर टूट गई ना करंट आ सकता है, या उसका शीशा छोटा बच्चा मुंह पे लग सकता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले देख के आऊंगा ये छुप के करता कौन है ये काम। क्या बात है, कहा ये छुप के है कौन सा, जरूरी है कोई नबी का गुलाम है, मगर है कौन जो अपना नाम तक नहीं बताता। अब जब देखा हजरत उमर ने इशा की नमाज पढ़ ली, सो गए, फजर की नमाज पढ़ने से पहले ही पहुंच गए। माई अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम। का माई मैं काम करने आया हूं। का उमर हूं। का बेटा वो तो मेरा सारा काम करके चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा इतनी पहले, इतनी पहले? कहा जी। कहा इतनी पहले? कहा जी। अल्लाह सलामत रखे। काम करके चला गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज पढ़ के दूसरे दिन छुप के बैठ गए, देखूंगा है कौन। अब जब दूसरे दिन देखा तो कोई चादर डाले हुए, पांवों में जूते भी नहीं थे कि कहीं खटखट की आवाज ना आ जाए। आए, उन्होंने काम किया। ये हजरत उमर छुप के देख रहे थे चेहरा देख लूं, मगर उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया। उनका पानी भरा बर्तन मांजे, जो कपड़े थे माई ने डाल दिए थे वो धो करके चले गए। पता नहीं चला कौन है। हजरत उमर को दूसरे दिन भी पकड़ में नहीं आए। अल्लाह अल्लाह, अब तीसरा दिन आ जाता, हजरत उमर फिर छुप के बैठ गए। जब तीसरा दिन आया, जब वो शख्स घुसा तो हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हो गए कि निकल के तो आएंगे तभी देखूंगा। जब निकल के आए उन्होंने सारा काम काज कर दिया। जब निकल के आए तो चादर उठाई तो देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान साहिब क़िबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या यार, क्या जिंदगी थी लोगों की।